2 اگست 1995 آ جاتی ہے اس بھتے کے انکاری کے بعد. 2 اگست 1995 ایسی تاریخ ہے جس دن ایم کیو ایم اور فہیم کمانڈو کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں. وہ ایم کیو ایم کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میرا آج کے بعد ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں. ایم کیو ایم سے تعلق ٹوٹ گیا لیکن ناہید بٹ سے جڑا رہا. اچھا، پھر 4 دن بعد گرفتار ہو جاتا ہے. 6 اگست 1995 2 کو خیر بات کہا، پارٹی کو اپنی علیحدگی اختیار کر لی. 4 دن بعد 6 تاریخ کو اس کی گرفتاری کی اطلاع پھیلتی ہے. متنازع باتیں سامنے آئیں. کیا؟ کچھ نے کہا اس کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے لایا گیا. کچھ نے کہا ڈاکٹر شعیب سیڈل ڈی آئی جی تھے، انہوں نے اپنی جو بایوگرافی لکھی اس میں بھی درج کیا ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ نارتھ ناظم آباد کے ایک بلیئرڈ کلب میں 8-10 نوجوان بلیئرڈ کھیل رہے ہیں. ان میں 2-3 بہت خوفناک کرمنل ہیں. نام نہیں انہوں نے بتایا. انہوں نے بندے بھیجے، پکڑ کے لے آؤ. وہ پکڑ کے لے آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض اداروں نے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. اچھا، جو بھی کہانی ہے یہ پکڑے جاتے ہیں. تب تک یہ پتا تھا کہ یہ فہیم کمانڈو ہے؟ کسی کو شناخت نہیں تھی. فہیم کا چہرہ اتنا معصوم تھا، اس کی شکل اس انداز کی تھی کہ وہ کرمنل لگتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پہچانتا تھا. لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں سے 8-10 لوگ پکڑے جاتے ہیں، ڈاکٹر شعیب سیڈل صاحب وائرلیس پہ حکم دیتے ہیں ڈی آئی جی کے طور پہ، ڈی آئی جی کراچی. وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ جناب آپ فوری طور پہ ان کو سی آئی اے صدر کے حوالے کر دیں. اچھا، سی آئی اے صدر میں 8-10 نوجوان بلیئرڈ کھیلتے پکڑے گئے. وہ وہاں جاتے ہیں، ان پہ 3rd ڈگری میتھڈ اپنایا جاتا ہے. کوئی ایک دوسرے کی مخبری نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ فہیم کمانڈو ان میں شامل ہے. ہر ایک سے نام پوچھتے ہیں، کوئی بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. اس دوران وہاں ایک تھانے دار تھے منظور قادر لڈن، اچھا، سب انسپیکٹر سی آئی اے صدر، جن کا کوئی تعلق نہیں اس واقعے سے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لائے گئے ہیں ناظم آباد کے لڑکے. وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے وہ ان میں سے کہتے ہیں کہ یار ایک تو یہ مزمل کا بھائی ہے فہیم. تب پتہ لگتا ہے کہ یہ فہیم کمانڈو یہ ہے. اب ایک بات اور جملہ معترضہ، جب اس نے شناخت کیا منظور قادر لڈن نے، وہ سی آئی اے میں تعینات تھا، سب انسپیکٹر ناظم آباد کا، اس نے کہا میرے علاقے کا ہے اور یہی ہے فہیم کمانڈو. فہیم کمانڈو اور اس کے ساتھی دوست احباب، ان میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ منظور قادر لڈن نے، سب انسپیکٹر سی آئی اے صدر نے مخبری کی اور ہمیں گرفتار کروایا ہے. حالانکہ وہ صرف شناخت کی حد تک اس میں شامل ہے. اس کی چند دن بعد لاش ملتی ہے، بڑے بے دردی سے کو قتل کیا جاتا ہے. جس کے ساتھی ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں مخبری کا. میں نے کہا تھا کہ پولیس والوں کا انتقام اور پولیس والوں کی مخبری، جو شخص جہاں کرتا تھا اس کو چھوڑتے نہیں تھے وہ. تو اسی لیے اس منظور قادر لڈن کو وہ کر دیا گیا. پھر جب شناخت ہوگی کہ یہ فہیم ہے، ان 8-9 میں سے اس کو علیحدہ نکال لیا گیا. اس کو نکال کے جو ہے نا، اب ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی گرفتاری اور اس کا قتل باقاعدہ منصوبہ بند تھا. دونوں، گرفتاری بھی منصوبہ بندی کا حصہ اور قتل بھی منصوبہ بندی کا حصہ. فہیم کمانڈو کے بھائی مزمل فاروقی کا مارا جانا تھا نا پولیس کے ہاتھوں، اس کے بعد فہیم خطرے کی گھنٹی علامت بن گیا پولیس کے لیے. صرف پولیس کی حد تک نہیں رہا یہ. فہیم کمانڈو نے بلاول ہاؤس کراچی، ایوان وزیر اعظم اسلام آباد، ایوان صدر اسلام آباد، ہر جگہ یہ دھمکی آمیز فون کیے، اطلاعات پہنچائیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو. جس نے پولیس والوں کو پروٹیکشن دی، پولیس والوں کے خلاف کارروائی نہ کی، انہوں نے میرا بھائی مارا، اتنے لوگ مارے. اس کے جواب میں وفاقی اور صوبائی حکومت تو تھی بیچاری، خطرے کی گھنٹی تو اس پہ بج ہی رہی تھی، لیکن اسلام آباد میں بھی برسا بھی عجیب صورتحال تھی کہ پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے 4 بار اس خوف سے کہ کہیں فہیم ٹارگٹ نہ کر لے، 4 بار
اپنا دورہ کراچی ملتوی کیا. ایک بات. دوسری بات, 2 اجلاس ہوئے وزارت داخلہ کے. اس وقت کے وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر نے محترمہ کو یہ بریف کیا کہ یہ ہے فہیم کمانڈو جو خطرے کی گھنٹی ہے ہم سب کے لیے. سندھ حکومت کو میں نے ہدایات دی ہیں. 92 کے آپریشن کے بعد 95 تک کے آپریشن میں 4 مرتبہ محترمہ سے یہ کہا گیا کہ جی وہ خطرناک کام ہے, وہ خطرناک ہے, وہ خطرناک ہے, وہ خطرناک ہے. ایک دن جب شعیب سیڈل کی مخبری پہ سو کالڈ جو کہتے ہیں یہ گرفتار ہوتا ہے, تب بے نظیر بھٹو کو یہ بتایا جاتا ہے, تب وزیر داخلہ کو بتایا جاتا ہے کہ فہیم کمانڈو پکڑا گیا. فہیم کمانڈو کے پکڑنے کی جب اطلاع وہاں پہنچتی ہے تو وزیر داخلہ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر شعیب سیڈل, DIG کراچی, کہ کراچی پولیس کو یہ بہت مبارکباد ہے کہ ہم نے خطرناک ترین ملزم جو ہے فہیم کمانڈو, جو موسٹ وانٹڈ تھا, اس سے بڑا کرمنل نہیں پیدا ہوا کراچی کی تاریخ میں. انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑا کرمنل ہے, ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے. تو اس نے کہا جی کہاں رکھا ہے وزیر داخلہ, کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی CIA صدر میں. انہوں نے کہا ابھی تک رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب بڑے واضح تھا کہ بھی رکھا کیوں ہوا ہے, اس کا اچار ڈالنا ہے ہم نے, اس کو پار کرو جعلی مقابلے میں, اس سے نجات حاصل کرو.